ہیلو، السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ دیکھیں جی، آج ہم بنا رہے ہیں بھنڈیاں اور پیاز کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تقریباً 1 کلو بھنڈی تھی اور آدھا کلو پیاز، 3-4 ٹماٹر کہہ لیں، 1 پاؤ ٹماٹر ہے اور 12-15 ہری مرچیں تھی۔ تو یہ میں کاٹ کے رکھ لی، پہلے دھوئی اچھی طرح بھنڈیاں اور پھر ان کو سکھا کے پھر کاٹا ہے۔ یہ دیکھیں، اب میں نے کڑھائی رکھی ہے اوپر، اس کے اندر میں ڈالوں گی آئل، مسٹرڈ آئل ہم کھاتے ہیں تو وہی ڈالوں گی۔ مسٹرڈ آئل ہے 1 کپ اور بھنڈیاں ڈال دی ہیں 1 کلو کے۔ ہم گھی جو ہے وہ کم ہی استعمال کرتے ہیں، گھی کہہ لیں آئل کہہ لیں، وہ کم ہی ہوتا ہے ہمارے استعمال، نہ زیادہ نہیں ہم استعمال کرتے۔ تو یہ دیکھیں، ان کو اب اچھی طرح فرائی کروں گی۔ اتنا ان کو فرائی کرنا ہے کہ یہ نا گل جائے، کالی نہیں کر دینی بالکل بھی کہ کالی ہو جائے، نہیں، کرسپی سی نہیں کر دینی، نرم سی رکھنی ہے، یعنی اندر تک ان کی سٹیم چلی جائے اور یہ گل جائے۔ یہ دیکھیں، اس طرح کی نا گرین سی اور زیادہ ہو جاتی ہیں، پہلے ہی گرین ہوتی ہیں، بعد میں اور زیادہ گرین ہو جاتی ہیں، فرائی کرنے سے نا پتہ چل جاتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی پیاز وغیرہ۔ پیاز وغیرہ بھی میں نے کاٹ کے اور ہری مرچیں، ٹماٹر ایک ہی میں نے ٹوکری میں کاٹ کے رکھ لیے تھے سارا کچھ۔ پیاز آدھا کلو پیاز تھا، پاؤ ٹماٹر اور 10-15 ہری مرچیں تھیں۔ ہری مرچیں اتنی کڑوی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے، اس طرح کی ہو گئی تھی بھنڈیاں۔ پھر میں نے اس کے اندر جو ہے نا، یہ دیکھیں، اب آگ جو ہے نا وہ آپ نے بالکل میڈیم لو کر دینی ہے، اتنی تیز نہیں کرنی کہ جلی جائے، بالکل میڈیم سے بھی لو جو ہوتی ہے نا اس پہ پکانی ہے بھنڈیاں، تقریباً دم پہ کہہ لینا آپ۔ اتنی مزے کی بنتی ہیں کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی جتنی مزے کی یہ بنی تھی۔ میری ریسپی کو نا ضرور فالو کیا کیجیے۔ یہ دیکھیں، اب میں نے پیاز، ٹماٹر اور ہری مرچیں جو کاٹی تھی نا وہ ڈال دی ہیں۔ ان کا کوئی مسالہ، کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں آپ نے بنانی کہ علیحدہ اس کا مسالہ تیار کریں اور پھر ان کو یہ جھٹ پٹ بننے والی جو بھنڈیاں ہیں نا وہ میں بنا رہی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ آپ میری ریسپی سے بنا کے دیکھیے گا، آپ کو ضرور جو ہے نا وہ پسند آئے گی انشاءاللہ۔ اور ایک اور ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ میرے چینل کا نام ہے ہاؤس فل بلاگ کے نام سے میرا چینل ہے، تو اس کو ضرور شیئر کیا کیجیے، سبسکرائب کیا کیجیے۔ یہ دیکھیں، اس طرح اس کو ہلاتے جانا ہے، مکس کرتے جانا ہے۔ یہ جو پیاز کا کچا پن ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے، پیاز کا کچا پن ختم ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا وہ اتنا بھی اس کو گلانا نہیں ہے کہ بالکل ان کا مسالہ بنا دینا ہے، نہیں، کھڑا کھڑا پیاز رہے، کھڑے کھڑے ٹماٹر اور ہری مرچیں جو ہے نا وہ نظر آنی چاہیے اندر۔ تو یہ اتنا مزے کا سالن بنتا ہے نا، بہت مزے کا۔ یہ دیکھیں مسالے ہیں، ابھی مسالے کچھ جو ہے وہ لانے والے ہیں، کچھ پڑے ہوئے تھے۔ میں زیادہ اپنے گھر میں جو مسالے ہوتے ہیں وہی استعمال کرتی ہوں۔ بیٹا میرا کھڑا تھا ادھر پاس ہی، تو میں نے کہا تم یہ پکڑو، تو میں ڈالتی ہوں اندر نمک مرچیں وغیرہ۔ ٹرائی پوڈ نہیں لیا تھا، ٹرائی پوڈ جو ہوتا ہے یہ بیٹا میرا پکڑ لیتا ہے یا میں خود ہی پکڑ لیتی ہوں، بس شوق ہے مجھے۔ یہ دیکھیے، میں نے 1.5 چمچ جو ہے نمک ڈالا، 1.5 چمچ ہی میں نے کٹی ہوئی لال مرچ اور یہ
पिसी हुई लाल मिर्च का 1 चम्मच डाला था, और ये हल्दी जो है आधा चम्मच डाल दिया था। सही है। ये इनको अच्छी तरह मिक्स करना है, और इनको ना दम पे जैसे रखते हैं हम चावल, ऐसे बिल्कुल हल्की आंच पे इसको ना रख देना है डाम के। तो अच्छा इनका हो जाता है। ये देखें इस तरह गल जाती हैं, चम्मच के साथ आप तोड़ के देखें तो ये बिल्कुल गल जाती हैं इस तरह। ये अजवाइन जो है वो मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर। अजवाइन आपने ज़रूर डालनी है इसके अंदर, जो बायाबादी होती है ना वो इसकी ख़त्म हो जाती है। और जो मैं साथ रोटियां बनाने लगी थी, रोटियां बनाई हैं, और साथ ही मैं दूसरे चूल्हे पे सालन रख दिया था, और ये इसको भी मैं हिलाती जा रही हूँ। नमक मिर्च जो मैंने बताया ना, इसी आपने जो मेजरमेंट मैंने बताई है ना उसी पे आपने बनाना है। आटा गूंद लिया था, और ये देखें यहाँ पर रोटियाँ भी मैंने साथ ही बना ली। बारिश का मौसम था तो मैंने कहा चलें रोटियाँ जो है वो टाइम से बना लेते हैं। ठंडा मौसम हो गया है तो